بیٹھے بیٹھے جنت. ابھی آپ کتنا ہنگامہ کر رہے ہیں, جلسہ ہو رہا, تقریر ہو رہی, لیکن شور. لیکن ذرا دیکھیے ایک جنت میں جانے والا راستہ. ما منکم من احد یتوضأ فیحسن الوضوء ثم قال اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ. مسلم شریف کی حدیث, مسلم کی حدیث پوری آپ کے سامنے. ما منکم من احد یتوضأ, تم لوگوں میں سے جس نے بھی وضو بنایا, لیجئے وضو بنانے میں کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے. ما منکم من احد یتوضأ, تم لوگوں میں سے جس نے وضو بنایا, فیحسن الوضوء, اور اچھی طریقے سے وضو بنایا. ایک تو ہوتا وضو بنانا اور ایک ہوتا اچھی طریقے سے وضو بنانا, دونوں میں فرق ہو گیا ہے. مولانا جرجیت صاحب مسجد میں بیٹھ کر وضو بنا رہے ہیں, جماعت کھڑی ہے, ایک آدمی بغل میں آیا, ہاں جماعت کھڑی ہو گئی, کب ہوئی؟ ہاں ہو گئی. کتنی رکعت نکل گئی ہے؟ سب 2 رکعت نکل گئی ہے. اچھا 2 نکل گئی, 2 بچی. ہاں بیٹھا, جلدی سے 2, اللہ, یہ 2 تو مل جائیں کم سے کم. 2 نکل گئی, 2 مل جائیں. اور الٹا سیدھا وضو بنا کے پہنچ گیا مسجد میں. یہ ہے وضو. فیحسن الوضوء, وضو بنانے کی شرط نہیں ہے, جس نے وضو بنایا اور اچھی طریقے سے وضو بنایا. اچھی طریقے سے وضو, 3 بار ہاتھ دھوئیے اور پڑھیے زاد المعاد ابن قیم کی. یہ ہاتھ دھوتے وقت یہ دائیں ہاتھ کی انگلی بائیں ہاتھ کے اندر, یہ, اور بائیں ہاتھ کی انگلی دائیں ہاتھ کے اندر, یہ. اور پھر جب کلا کریں تو چلو میں پانی بھریے, آدھا پانی منہ میں اور آدھا ناک کے اندر زور سے کھینچیے, لیکن روزے کی حالت میں نہیں. آدھا اندر ناک میں. یہ مولانا صاحب کیا بتا رہے ہیں؟ افضل یہی ہے. 3 بار کلا بھی کر سکتے ہو, 3 بار ناک میں پانی الگ سے بھی ڈال سکتے ہو, وہ بھی جائز ہے. لیکن افضل یہ ہے 3 بار کلا کر رہے ہیں تو آدھا پانی منہ میں اور آدھا ناک کے اندر تیزی سے. ہاں, اس کے بعد داہنے ہاتھ کی انگلی سے دانت ملیے, یہ اور بائیں ہاتھ کی 2 انگلیاں, ایک انگوٹھا اور ایک انگوٹھے کے بغل والی یہ انگلی, یہ دونوں ناک میں لے جائیے ایسے, ویسے. اور پھر یہ انگوٹھے سے یہ دبائیے نتھنا اور جھاڑیے کس کے. ہاں, پھر یہ, ہاں میں زیادہ زور سے نہیں کر رہا ہوں ورنہ بابا رام دیو کا اصلی ہی یہیں, یہ, ہاں, اور یہ, ہاں, پھر اس کو جھاڑ دیے. پھر دوبارہ لیجئے, آدھا منہ میں آدھا ناک میں, پھر وہی کریے جو ابھی بتایا. یہ ہے اچھی طریقے سے وضو. سر کا مسح کریے, یہ ایسے لے جائیے سر تک, جہاں تک تکیہ لگاتے ہو, پھر اسی ہاتھ کو واپس لائیے. ہاتھ میں پانی لگا ہوا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں لگا تو دوسرا پانی لیجئے. اور یہ کان کی انگلیاں, یہ انگلی میں کان کے اندر ڈالتے رہیے ایسے. آپ ڈالیں گے اپنے آپ جاتی چاہیے, ایسے ایسے گھمائیے. یہ پورا ہو گیا. اور یہ دونوں انگوٹھے کو لے کے یہ ہو گیا آپ کا وضو. یہ ہے مسح. ایسے کوئی کر رہا ہے؟ یہ ہو گیا مسح. کیسے ہو رہا ہے؟ ٹوپی لگی ہوئی ہے, یہ ہو گیا ٹوپی کے. اور بہت سے لوگ تو بہت حساب سے, وہ شاہ رخ خان والی مانگ ہے نا, اور وہ تیرے نام جیسے بال کی سٹائل, یہ وہ بگڑ نہ جائے تو ایسے کر رہے اوپر, ایسے ٹچ کر لیا, یہ ہو گیا مسح. ارے نہیں, ہاتھ میں پانی لے کے جمائیے. یہ آپ سے کہا کس نے کہ اتنے بڑے بڑے بال رکھو؟ یہ تو آپ کی کمی ہے نا. اب احساس ہو رہا کہیں بگڑ نہ جائے. یہ کرنا. یہ ڈاکٹر مورس بکائے نے لکھا ہے, اگر کوئی ایسا وضو بنانے لگے جیسا محمد الرسول اللہ نے بتایا ہے, آواز ہی چلی گئی, ایسا وضو جو آدمی سر کا مسح ویسے کرنے لگے جیسے اللہ کے نبی نے بتایا ہے, تو اس آدمی کو برین ہیمبریج کی بیماری نہیں ہوگی اور بلڈ پریشر کی بیماری نہیں ہوگی, کیونکہ پانی اس کے سر پہ پہنچتا رہے گا, اس کا بلڈ پریشر نارمل رہے گا. لیکن آج ہمارے بلڈ پریشر نارمل نہیں ہے, اس کا مطلب ہمیں کہیں نہ کہیں تو چوک ہو رہی ہے ہم سے.
فَيُحْسِنَ الْوُضُوء، جس نے اچھی طریقے سے وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد جس نے یہ دعا پڑھی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، اتنی سی دعا پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے وضو بنایا اور اچھی طرح وضو بنایا اور پھر یہ دعا پڑھی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، اس آدمی کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، پکارا جائے گا، جنت کے ان دروازوں پر فرشتے کھڑے ہو کر پکاریں گے، او اللہ کے نیک بندے، او اچھی طرح وضو بنانے والے، جا تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے، تو جس دروازے سے جانا چاہے چلا جا، تو جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو جا، تو جس دروازے سے انٹری لینا چاہے انٹری لے لے، تیرے لیے کوئی دروازہ بند نہیں ہے، جنت کے 8 دروازے تیرے لیے کھلے ہیں۔ نوجوانوں، اتنے سے عمل پر ہمیں جنت کے 8 دروازے مل رہے ہیں، 8 دروازوں سے جنت میں انٹری مل رہی ہے، لیکن وضو بنانے کی فرصت ہمیں نہیں ہے، وضو بنا لے تو دعا ہمیں یاد نہیں ہے۔ ایک اور دعا ہے اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ کے بعد پڑھی جاتی ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ ترمذی کے اندر ہے اور اس کو حسن کا درجہ حاصل ہے، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، لیکن اگر اتنی لمبی دعا یاد نہیں ہے تو اتنی کافی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، ہو گئی دعا، وضو کے بعد کی دعا۔ مسلم میں اتنی دعا اور اتنا پڑھنے پر جنت کے 8 دروازے ہمارے لیے کھل رہے ہیں۔ اینڈرائڈ موبائل، فیس بک اور واٹس ایپ پہ اپنا ٹائم برباد کرنے والوں، اتنا سا ٹائم ہمارے لیے نہیں نکلتا ہے کہ ہم وضو بنا لیں اور وضو کے بعد کی دعا پڑھ لیں اور جنت کے 8 دروازے ہمارے لیے کھل رہے ہیں۔ جنت چلی آ رہی ہے ہماری طرف، لیکن ہم بھاگ رہے ہیں اس جنت سے۔ جنت کہہ رہی ہے آؤ میرے اندر پرویش کر جاؤ، اور ہم جنت میں گھسنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم سے بڑا بدنصیب کون ہے؟ آئے کیرم بورڈ کھیلنے والوں، آئے شراب کے نشے میں دھت رہنے والوں، آئے کرکٹ میچ کھیل کر اپنا وقت برباد کرنے والوں، چائے کی ہوٹلوں میں بیٹھ کر چائے نوشی کرنے والوں، تمہارے لیے جنت میں جانے کا ایک بہت ہی آسان راستہ، اذا قال المؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر فقولوا اللہ اکبر اللہ اکبر، جب مسجد کی بلندی پر کھڑے ہو کر مؤذن اذان دیتے ہوئے کہے اللہ اکبر تو تم بھی اس کی اذان کے کلمات کو دہراؤ، تم بھی بولو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وَإِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ فَقُولُوا أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جب مؤذن کہے أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ تو آئے ٹائم برباد کرنے والوں، ہوٹلوں پہ چائے نوشی کرنے والوں، پان کی دکانوں میں بیٹھ کے وقت برباد کرنے والوں، تمہارے کانوں میں آواز جا رہی ہے اشہد ان محمد اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو تم بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ فقولوا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس کے جواب میں تم بھی یہی بولو اشہد ان محمد رسول اللہ۔ وَإِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ فَقُولُوا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور جب مؤذن کہے حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ تو تم کہو لا حول ولا قوة إلا باللہ، جب مؤذن کہے حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ تو تم کہو لا حول ولا قوة إلا باللہ، پھر مؤذن کہے اللہ اکبر تو تم بھی کہو اللہ اکبر، اور جب مؤذن کہے لا الہ الا اللہ فقولوا لا الہ الا اللہ تو تم بھی کہو لا الہ الا اللہ۔ ثم قال اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ مؤذن کے اذان کے کلمات دہرا کر
پھر جس نے یہ دعا پڑھ لی اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعث مقاما محمودا الذی وعدتہ، جس نے یہ کلمہ یہ دعا پڑھ لی حلت لہ شفاعت یوم القیامہ، ایسے آدمی کے لیے قیامت کے دن میری سفارش حلال کر دی جائے گی، میں اس کے لیے جنت میں لے جانے کی سفارش کروں گا۔ اللہ سے کہوں گا اللہ یہ میرا گناہگار امتی ہے لیکن اذان کے کلمات دہراتا تھا، اذان کے بعد یہ دعا پڑھتا تھا، وہ میرے لیے یہ دعا بھی پڑھتا تھا، اے اللہ تو اس کو بخش دے۔ اور ایسا ہو نہیں سکتا جس کے لیے میں بخشش کی دعا کروں اور اللہ ریجیکٹ کر دے، میں اس کو جنت کے دروازے تک لے جاؤں گا، اس کے لیے میری سفارش میری شفاعت حلال ہو جائے گی، میں اس کے لیے جنت میں لے جانے کا پکچھ دھر بن جاؤں گا، اس کا حمایتی بن جاؤں گا۔ یہ لیجئے کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے اذان کے کلمات دہرانے میں۔ آپ تو تقریر نہیں قاعدے سے سن سکتے ہیں، اذان کے کلمات کیا دہرائیں گے؟ چائے پی رہے ہو چائے پیتے رہو اور اذان کے کلمات بھی دہراتے رہو۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کھانا کھاتے تو بولا نہیں جاتا، بہت سے لوگ ایک بار ایک آدمی سے میں نے سلام کر لیا، کھانا کھا رہا تھا، السلام علیکم، یہ سوچ کے کہ گھر میں اور بھی تو لوگ ہیں، بگڑ پڑا، کیسا مولانا ہے تو اتنا نہیں جانتا؟ ہم نے کیا ہوا؟ ارے کوئی کھانا کھا رہا تو سلام کر رہا ہے، کھانا کھاتے وقت سلام نہیں کیا جاتا۔ میں نے کہا اور تو جو اتنا بول دیا مجھے، کھانا کھاتے ہوئے اتنا جو ڈانٹ دیا ہے، اگر اتنا سے بہتر تھا وعلیکم السلام اتنا کہہ دیتا تو کافی تھا تیرے لیے، اور تو اتنا لمبا چوڑا جو بھاسڑ دے رہا یہ جائز ہے؟ کہہ رہا سوری، پھر کھانے لگا۔ تو عجیب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ تو آپ جواب دیتے رہیے، اذان کے کلمات دہراتے رہیے اور اذان کے بعد یہ دعا پڑھ لیجئے، کوئی حرج نہیں ہے میرے بھائیو۔ حلت لہ شفاعت یوم القیامہ، قیامت کے دن سفارش حلال ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جنت و جہنم جب دکھائی گئی، میں جنت و جہنم کا معائنہ کر کے آیا، تو جب میں مسجد نبوی میں آیا تو میں نے کہا این بلال، بلال کہاں ہے؟ این البلال، بلال کہاں ہے؟ ادھر سے آواز آتی ہے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں یہاں ہوں، اے اللہ کے رسول میں یہاں ہوں۔ آپ نے فرمایا لوگوں ان کو جانتے ہو؟ کہاں بلال ہیں؟ فرمایا یہ بلال ہیں۔ صرف بلال نہیں ہے، لوگوں سنو، میں جنت دیکھ رہا تھا، مجھے جنت کی سیر کرائی جا رہی تھی، میں نے جنت میں دودھ کی نہریں دیکھی، میں نے جنت میں شہد کی نہریں دیکھی، میں نے جنت کے اندر نعمتوں کا دیدار کیا ہے، لیکن مجھے اپنے سے آگے آگے بلال کے جوتوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ بلال مجھ سے آگے آگے چل رہے تھے، ان کے جوتوں کی آواز میرے کانوں میں آ رہی تھی۔ یعنی میرے رب نے مجھے یہ بتا دیا، آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بلال کو جنت میں داخل کر دیا، سمجھ لو کہ بلال جنت میں ہے۔ یقین نہ آئے تو بلال کے جوتوں کی آواز سن لو۔ حضرت بلال کی جوتوں کی آواز نبی نے سنی، پھر کہا اے بلال میں نے جنت میں تمہارے جوتوں کی آواز سنی، یعنی میرے رب نے تمہیں جنتی بنا دیا ہے، جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، لیکن یہ تو بتاؤ اے بلال ایسا کون سا نیک عمل کرتے ہو جس سے تم جنت میں داخل ہو رہے ہو؟